نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 سے ہے، جس میں یہ آیت اور ان سے پہلے والی آیات ان میں منافقین کا اور ان کی علامات اور ان کی خباثتیں، اسلام کے خلاف ان کی سازشیں، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں غور کریں تو کافروں سے بڑھ کر منافق خطرناک ہے۔ کافر کا تو پتہ ہے کہ بھئی کھلم کھلا کافر ہے، دشمن ہے۔ منافق جو منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری رکھنے کے مصداق ہے، کہ منہ پہ آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، اور پیٹھ پیچھے جو ہے اللہ رسول اور دین کے دشمن وار کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں تمام کافروں کو ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جو کافر ہیں ہمارے دین کے آیات کے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا یعنی سب سے سخت ترین جو جہنم کا حصہ ہے اس میں منافق ہوں گے، سب سے سخت ترین طبقے میں منافقین ہوں گے۔ تو یہ مسلسل 2-3 درس گزر رہے ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کر آئے، اور یہ واقعہ پہلے بھی 12 جمعہ میں بیان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس معاملے میں یہودی ٹھیک ہے۔ تو منافق کو بڑا ناگوار ہوا، کیونکہ منافق یہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے پہلے 2 بڑے سردار تھے، ایک کعب بن اشرف اور ایک عبداللہ بن ابی۔ اصل میں تو یہ دونوں یہودی تھے، بعد میں کعب بن اشرف تو یہودی رہا اور یہودی ہی قتل ہوا، اور عبداللہ بن ابی نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور منافق بن کے زندگی گزاری۔ لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، کچھ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، کچھ عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو پیسے دے کر، رشوت دے کر اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیتے، جیسا کہ آج کل ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اکثریت ہماری عدالتیں ویسی ہیں جیسی کعب بن اشرف اور عبداللہ بن ابی کی عدالتیں، پیسے دو مرضی کا فیصلہ کراؤ، رشوت دو فیصلہ مرضی کا کراؤ، قاتل بن کے جاؤ اور عدالت سے بالکل بری ہو کر نکلو، میں قاتل ہی نہیں ہوں، ظالم بن کے جاؤ، عدالت سے بالکل پاک صاف کر نکلو۔ یہ اس وقت کی عدالتیں تھیں جن کا نقشہ آج کی ہماری عدالتیں اور ان کا نظام پیش کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب یہودی اور منافق میں جھگڑا ہوا، منافق کہنے لگا ادھر چلو عبداللہ بن ابی کے پاس یا کعب بن اشرف کے پاس، کہ کچھ پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا۔ یہودی نے کہا نہیں، تم بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا، اور ادھر جانے کی بات کرو، ادھر چلو جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو۔ تو منافق کو یوں تھا کہ یہاں تو رشوت نہیں چلے گی، یہاں تو میرے حق میں یا میرے خلاف دونوں طرف فیصلہ ہو سکتا ہے، مان نہیں رہا تھا۔ لیکن یہودی گھسیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اس جھگڑے میں جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ تو منافق کو برا لگا کہ یہ کیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ کسی کے حق میں فیصلہ اس بنیاد پہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ گو ہے، فیصلہ تو اس بنیاد پہ ہوگا کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلو، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے سخت خلاف ہے، لہذا وہاں فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ یہودی نے کہا چل بھائی ادھر چل، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس جا کے بیان کیا۔ یہودی نے کہا کہ جناب آپ کے نبی محمد ہمارا فیصلہ کر چکے ہیں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں، لیکن یہ وہ مان نہیں رہا، میں آپ کے پاس لے آیا۔
تو آپ نے پوچھا اس سے کیسے ہی ہے؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ فرمایا رکو میں آ رہا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں ابھی آ کے۔ اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائے، منافق کی گردن اتار دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے حضرت عمر پر کیس کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ حضرت آپ نے فیصلہ تو کر ہی دیا تھا۔ منافق اب دیکھیں بدل گیا، آپ نے فیصلہ تو کر ہی دیا تھا یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف۔ اب ہم حضرت عمر کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہماری بات سننے کے بجائے ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے حضرت یہ آپ کے فیصلے کے خلاف میرے پاس آئے تھے، کہ آپ کا فیصلہ نہیں ماننا، میں فیصلہ کروں؟ کہنے لگے نہیں جی ہم تو اس لیے گئے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور میں حق پہ تھا، اب ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اب ہم آپ کے پاس آ گئے، آپ ہماری صلح کرا دیں کہ جھگڑا آگے نہ بڑھے ہمارا۔ فیصلہ وہاں سے ہو گیا بدبخت، اب کون سی صلح؟ لیکن حضرت عمر کے پاس کہنے لگے ہم تو اس لیے گئے تھے کہ ہماری صلح کرا دیں آپس میں، لیکن انہوں نے صلح کرانے کے بجائے منافق کو ہی قتل کر دیا، اور گویا کہ وہ مومن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مومن کو ہی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جو پڑھی جا رہی ہیں۔ منافقوں نے کہا کہ حضرت عمر سے ہم قصاص لیں گے، ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے یا رسول اللہ یہ مومن نہیں ہے، یہ آپ کے فیصلے کے خلاف چل رہا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حضرت عمر کے پاس آپ کے فیصلے کے خلاف گئے ہی نہیں، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ ہمارے درمیان فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، اب جو آپس میں رنجش ہو گئی ہے حضرت عمر ہماری صلح کرا دیں۔ الٹا جھوٹ بول رہے ہیں حضرت عمر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، پوری تفصیل سے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے پس منظر اس لیے بتا دیا کہ ان آیات کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئے جو کچھ آپ پر اترا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ آپ سے پہلے اترا ہے اس پر بھی ایمان لے آئے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان آپ پر لاتے ہیں، اور منافق اصرار کر رہا ہے فیصلہ کرانے کعب بن اشرف یا عبداللہ بن ابی کے پاس چلو، فیصلہ کرانے طاغوت کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، فیصلہ کرانے وہاں جانا چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارا وہاں سے ہو، حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بی، جب اللہ کے رسول آئے تو ان کو حکم مل چکا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا ہے اللہ کے رسول کے پاس، لیکن یہ شیطان کے پنجے میں آ کے ادھر جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہٹ کے جب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا وہ، تو یہاں سے فیصلے کی نامنظوری ہوئی منافق کو، تو حضرت عمر کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کے جب قتل ہو گیا اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو صلح چاہتے تھے۔ وہ ساری آیات کا خلاصہ میں نے عرض کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے آ جاؤ اس طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے پاس آؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کو مانو، تو رأیت المنافقین، اے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف سے منہ موڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ان کو کہا جاتا ہے کہ فیصلے کے لیے یہاں آؤ، یہاں اللہ رسول کے پاس آؤ، تو یصدون عنک صدودا، آپ سے منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، عجیب بات یہ ہے کہ جب ان پر مصیبت پڑی، یعنی حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے قتل کر دیا، مصیبت پڑ گئی، بندہ ہی قتل ہو گیا ان کا، تو اور وہ مصیبت بھی کیوں پڑی تھی؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی بدولت، کہ انہوں نے اپنے حرکت کی بدولت جو انہوں نے کی، رسول اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا کے حضرت عمر کے پاس گئے، اس پر حضرت عمر نے قتل کیا کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو کیوں ٹھکرایا۔ اب آپ کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ فیصلوں کے لیے دوسروں کے پاس جانے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، حضرت عمر ہماری صلح کرا دیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو وہاں گئے تھے حضرت عمر کے پاس کہ حضور نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب ہمارے درمیان رنجش ہو گئی ہے، عمر آپ ہماری صلح کرا دیں، اور عمر نے آدمی قتل کر دیا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندرونی خیال یعنی منافقت کو اللہ جانتا ہے۔
اب بہانے گھڑ رہے ہیں، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے نفاق کو. فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں. یعنی یہ جو عدالت اب آ گئے نا، حضرت عمر نے قتل کر دیا، اب آپ کے پاس فیصلہ لے کر آ گئے کہ ہم عمر سے قصاص دلوائیں، ان کی بات سنیں ہی نہیں، منافقت کر رہے ہیں. فاعرض عنہم، ان سے اعراض کریں. اور وعظہم، ہاں ان کو نصیحت کریں کہ نفاق سے باز آ جائیں. وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کر کے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے رہیں. اس معاملے میں ان کے فیصلے کی طرف توجہ نہیں دیں کہ حضرت عمر نے ہمیں خام خواہ مار دیا، بلکہ اس سے آپ ہٹ جائیں. لیکن وعظہم، ان کو نصیحت جاری رکھیں، ان کو نصیحت جاری رکھیں. اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کریں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے، مؤثر گفتگو ان سے فرماتے رہیں. قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کوئی شخص کسی معاملے میں غلط معاملے پہ اڑ جائے، آپ اس سے کنارہ کش نہ ہوں، اس کے اس فیصلے میں تو اس کا ساتھ نہ دیں، لیکن بھلائی کی طرف لانے کی اس کو کوشش کرتے رہیں. ایک آدمی غلط فیصلے پر، غلط راستے پر، غلط طریقے پر اڑ گیا، اس میں اس کا ساتھ نہیں دینا. فرمایا فاعرض عنہم، چھوڑو ان کو. حضرت عمر نے صحیح قتل کیا، یا حضرت عمر کے خلاف فیصلہ لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کے اس فیصلے کی طرف سے ہٹ جائیں، توجہ نہ، اس معاملے سے ہٹ جائیں، یہ غلط عدالت مقدمہ لے کر آ گئے. لیکن کلیتاً ان سے نہیں ہٹنا آپ نے. وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہیں. پھر بھی، اور نصیحت بھی ایسی، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کرتے رہیں جو مؤثر گفتگو ہو، کہ جس سے ان کے دلوں میں کچھ اثر ہو کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں. ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم کسی شخص کی غلط عادات، غلط رویہ، غلط صورتحال کو دیکھ کر کلیتاً اس سے اعراض بر لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور اسوہ حسنہ وہ کیا ہے کہ غلط آدمی کے غلط کام، غلط فعل، غلط فیصلے کا ساتھ نہ دیں، لیکن اس کو راہ راست پر لانے کے لیے وعظہم، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. اور فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اثر کرے. ایسی بات سے نصیحت نہ کرنا کہ الٹا ضد پہ آ جائے، الٹا ضد پہ آ جائے کہ تو گمراہ ہے، تو جہنمی ہے، تو گستاخ رسول ہے، تو کافر ہے. کسی کو کافر کہہ کے آپ اس کو نصیحت نہیں کر سکتے میرے بھائی، اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں. گالی دے کے آپ نصیحت نہیں کر سکتے. امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جب آیت ہوتی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، سب سے زیادہ حق آپ کا ان پر ہے، ان کو ڈرائیں. تو آپ نے گھر میں حضرت علی اور حضرت خدیجہ سے فرمایا بکری ذبح کر کے کھانا پکاؤ. کھانا پکایا اور ان رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا لیتا ہے نا آپ کے دسترخوان پر آ کر، پھر آپ کی ناگوار بات بھی سن لے گا کہ یار میں تمہارے گھر پہ کھانا کھا چکا ہوں، دسترخوان پہ آ گیا. یہ ساری بات کر کے پھر آپ نے ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات رکھی. تبلیغ کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ ترش روئی اس میں نہیں ہے. تبلیغ کے جہاد میں تو ہے ترش روئی کہ وہاں تو تلوار ہے، وہاں میٹھا پنا نہیں ہے. لیکن جب تبلیغ کی لائن پہ آپ چل رہے ہیں وہاں ترش روئی نہیں ہے. وعظہم، نصیحت کریں. نصیحت ڈانٹ کے نہیں کی جاتی کہ الو کے پٹھے ادھر آ میری بات سن، اس طرح نصیحت نہیں ہوتی. نصیحت بڑے مؤثر اور پیار بھرے انداز میں ہوتی ہے. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے استاد اور سرخیل ہیں، ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو کسی نے پرچی دے دی کہ تم کافر ہو، تم بیان نہیں کر سکتے، تم تو کافر ہو. تو حضرت شیخ نے پرچی سنائی کہ کسی نے پرچی دی ہے کہ تم کافر ہو، تم بات نہیں کر سکتے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تم کہتے ہو میں کافر ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اب تو مسلمان ہوں. تمہاری نظر میں کافر تھا نا، اب کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تو مسلمان ہو گیا. اب پرچی دینے والا بھی چپ، چلو اب میری بات سن، اب تو مسلمان ہو گیا، اب تو بات کر سکتا ہوں نا. بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں میں کافر نہیں ہوں، تو کافر ہے.
ہے، میں کافر نہیں، تو کافر، تیرا باپ بھی کافر، تو نصیحت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نصیحت کے لیے ترش روئی کو ختم کر کے لہجے میں مٹھاس ضروری ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول ہم نے بھیجے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر یہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی ہر رسول کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی کامل اطاعت کی جائے۔ اے منافقو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہو، یہ ہوں یا ان سے پہلے والے جتنے رسول ہوں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہ ہے، اور جس نے حضور کی اطاعت کی، رسول کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی، دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت ہے ہی اس لیے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ غلام احمد قادیانی اس کی اطاعت کیوں نہیں ہے؟ کہتا تو وہ بھی یہی ہے، میں نبی اور رسول ہوں، لیکن اس کی اطاعت کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے لعنتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے سچے اور نبی رسول آئے ان کی کامل اطاعت لازم تھی، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی کامل اطاعت لازم ہے۔ یہ نہیں ہونا کہ مذبذبین بین ذالک، کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، کچھ ادھر کی مان لی کچھ ادھر کی، کامل اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ جو آپ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، آپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، یہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، جاؤکا، اے محبوب آپ کے پاس آ جاتے، ابھی تو آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے کہ ہم سے ہٹ درمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگتے۔ واستغفر لهم الرسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ توبہ طائب ہونے کے لیے آ گئے، ان کو معاف کر دے، یا اللہ توبہ طائب ہونے کے لیے آ گئے، ان کو معاف کر دے۔ خود بھی معافی مانگتے، آپ کے پاس آتے، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور حضور بھی ان کی شفاعت کرتے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو پاتے اللہ تعالیٰ کو انتہائی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ دیکھیں اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیں کہ، اور ان منافقوں کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کافروں کی عدالت میں فیصلے کرانے جا رہے ہیں، کوئی کعب بن اشرف کے پاس جا رہا ہے، کوئی یہودی عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر اس کو ٹھکرا کر حضرت عمر کے پاس جا رہے ہیں، جی آپ فیصلہ کریں، پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے گئے تھے اور اس لیے گئے تھے، الٹا حضرت عمر پر کیس کر رہے ہیں۔ ان کی ساری خباثتوں کے باوجود اللہ ان کو توبہ کا موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کے راستے نکال رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جو ان حرکتوں سے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، جاؤکا آپ کے پاس آتے، پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور حضور بھی ان کے لیے اللہ سے فرماتے یا اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا پاتے، اللہ ہے رحیم کریم، معاف کرنے والا پاتے۔ آج بھی علماء کرام مفسرین نے تفسیر معارف القرآن میرے ڈیسک پہ رکھی، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جن سے زیادتی ہو جائے، ان کو پھر ندامت ہو، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ اطہر پر حاضر ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ اور حیات ہیں، وہاں کھڑے ہو کر جو سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو وہاں کھڑا ہو کر اللہ سے پہلے معافی مانگے، کیونکہ ابن حمام اور ائمہ فقہا نے لکھا ہے بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک
یہ دو سب سے مقدس ترین جگہیں ہیں جہاں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، قبول اللہ فرماتا ہے۔ فرمایا کہ آج بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو، سلام پیش کرے، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور پھر کہے یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ گناہگار امتی آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر یہ کہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی امید ہے کہ اللہ سے اس کی شفاعت اور گناہوں کی معافی کی درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد آج بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 3 دن گزر گئے تھے، 3 دن۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں غمگین، مغموم، پریشان، افسردہ بیٹھے ہوئے۔ ایک بدو دیہاتی باہر سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھئی وہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ سلام کیا، السلام علیکم یا محمد۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ زاروں قطار رو پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے غم کو پھر سے تازہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے نا، وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، 3 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ تو اس بدو وہاں سے مڑا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا اور آ کے کہا یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آپ کو مخاطب کی، یا رسول اللہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم وہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے، ہم نے روضہ مبارک سے آواز سنی قد غفر لک، جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی سچی ندامت کے ساتھ آئے تو صحیح، اس کا فضل تو عام ہے، شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول کو تو اس سے کوئی ضد نہیں ہے، تو کسی قابلیت کے ساتھ آ تو صحیح اللہ کے در پر۔ آج بھی یہ معافی کا در کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں جو آپ کی عدالتوں کو چھوڑ کر دوسری عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کی موجودگی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عمر کے پاس گئے، صلح کے لیے گئے تھے۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلے کرانا چاہتے تھے، اور جو آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ چاہے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اے محبوب وہ مومن نہیں۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ اپنے اندرونی اختلافات اور اپنے تمام تر معاملات اور جھگڑوں میں آپ کو پکا فیصلہ کن عدالت تسلیم نہ کر لیں، جو فیصلہ آپ کریں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیں، وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو تب بھی مان لیں، وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو تب بھی مان لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر گئے باہر، ان میں صحابہ کرام میں ایک جگہ حملہ ہوا تو سارے جو ہے وہ بھاگ گئے، ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر کے پاس آ گیا، وہ بھی سپاہیوں میں تھے، اور اس نے کہا حضرت میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے پناہ دے دیں تو۔ حضرت عمار بن یاسر نے اس کو پناہ دے دی کہ آپ کو پناہ ہے، اللہ کے لیے آپ کو پناہ ہے۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت خالد نے فرمایا یہ یہاں کیسے؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو امان دے دی اور یہ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں امیر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے جو ہے نا فیصلہ کیا اس کو امان دینے کا؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا میں اس کو امان دے چکا ہوں، چاہے آپ کے فیصلے کے حق میں ہے یا خلاف ہے، میں اس کو امان دے چکا ہوں، بس ختم بات۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں جا کے بات رکھی گئی تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر کی امان کو نافذ رکھا، لیکن حضرت عمار کو فرمایا آئندہ اس قسم کا جو بھی فیصلہ کرو وہ خالد سے پوچھ کر کرو، اگر وہ تمہارے امیر ہوں یا جو بھی امیر ہو ان سے پوچھ کر فیصلہ کرو۔ تو جب وہاں سے نکلے تو حضرت خالد نے پھر حضرت عمار کو ڈانٹا کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمہیں ڈانٹ پڑی کہ امیر کے فیصلے سے پوچھ کے بغیر فیصلہ نہیں کرو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سخت کلامی ہو گئی۔ آگے سے حضرت عمار بن یاسر نے بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو صلح دی، 2-3 آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے اور فیصلہ کرنے کا حق بھی ان کو تھا،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت خالد عمار بن یاسر کو ایسے ڈانٹ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا خالد عمار کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرو، جو عمار سے ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوگا، جو عمار سے راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جیسے حضرت خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی فوراً بھاگے اور حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ عمار اگرچہ میں امیر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں یہی کہا ہے کہ میرے فیصلے کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں سخت کلامی کہہ دی اور اس پر حضور ناراض ہو رہے ہیں، میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے فوراً حضرت خالد کو گلے لگا لیا کہ ہاں میں نے بھی تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی علامت کہ دل میں غصہ آ رہا ہے، دل میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حضرت خالد حق پر ہیں اور امیر ہیں، لیکن حضرت عمار کے بارے میں فرما رہے ہیں ان کو برا نہیں کہو، تو حضرت خالد سب کچھ بھول کے معافی مانگنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اپنے فیصلے کو چھوڑ دینا، حضور کے فیصلے کو آگے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، دو صحابہ کرام دونوں بھائی، ان کی ایک بہن جو شاید بیوہ یا مطلقہ تھیں یا کنواری، انہوں نے اپنے خاندان سے نسبتاً کم درجے والے خاندان میں اس بہن کی شادی کر دی، نکاح دے دیا۔ 2-4 سال بعد کچھ اختلاف ہوا تو جس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تھا اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، طلاق ایک دی جو قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے۔ ہماری طرح جہالت نہیں تھی، وہاں ٹھک 3 طلاقیں دے دیں، بعد میں حلالے کرواتے پھریں اور مسلک بدلتے پھریں اور فتوے دیتے، یہ کچھ نہیں تھا، ایک طلاق دی، ایک۔ تو وہ ایک طلاق ہی کافی ہوتی ہے، ابھی موضوع نہیں ہے یہ، لیکن اتنا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہونا چاہتا ہے، واپس نہیں اس کو لانا چاہتا، اس کے لیے ایک طلاق ہی کافی ہے۔ تو ان دونوں کو پتہ لگا، جن کی بہن تھی ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے اپنے سے کم درجہ دیکھ کر بھی اپنی بہن کے لیے اس سے اچھے اچھے رشتے تھے، ہم نے یہاں نکاح کر دیا اور ابھی کچھ عرصہ نہیں کوئی نے طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کو ندامت ہوئی جس نے طلاق دی تھی، تو وہ ان بھائیوں کے پاس آیا کہ بھائی وہ میں نے ایک طلاق دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، آپ لوگ مہربانی کریں، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں یا دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی بہن کو میرے ہاں بھیج دو۔ تو غیرت مند بھائی تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ دوبارہ تیرے آ نہیں جائے گی، اور ساتھ ہی ڈانٹا کہ تجھے ہم نے جو ہے اپنے سے خاندان میں کم ہوتے ہوئے بھی اپنی بہن عزت کے ساتھ دی، رخصتی کر کے تمہارے گھر بھیجی، تو نے یہ ہماری احسان کا خیال رکھا کہ الٹا اس کو طلاق دے کے ہمارے یہاں بھیج دیا، اللہ کی قسم اب تمہارے یہاں نہیں جائے گی، قسم کھا لی۔ وہ لڑکی جو ان بھائیوں کی بہن تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو میں بھی رجوع کے لیے آمادہ ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ میرے بھائی اب میرا کسی اور سے نکاح کرے عدت گزرنے کے بعد، میں اپنے اسی شوہر کے پاس چلے جاؤں۔ اس کے دل میں بھی یہ تھا اور وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں رجوع کر لوں۔ بھائیوں نے قسم کھا لی اللہ کی قسم رجوع نہیں ہوگا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں آیت اتری کہ اگر میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو بھائی اور اوپر والے ماں باپ اور وارث ان میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور وہ آیت سنا دی کہ یہ آیت اتری ہے تمہارے بارے میں۔ فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ہم اللہ اور رسول کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم اپنی ضد چھوڑ دیں، ہم نے جو قسم کھائی ہم اس کا کفارہ ادا کر لیں گے، یا رسول اللہ آپ کے رب اور آپ کے حکم پر ہمارا سب کچھ قربان، یہ ہماری بہن حاضر ہے، اس کو دوبارہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کی دوبارہ رخصتی فرما دی، دوبارہ سے گھر آباد ہو گیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ یہ مثالیں ہیں صحابہ کرام کی کہ بہن کو طلاق دے دی ہے، نہ بھیجنے کی قسم کھا چکے ہیں کہ نہیں بھیجیں گے، لیکن جب اللہ رسول کا فیصلہ ان کی خواہش کے خلاف آیا کہ نہیں بھیجنے میں خیر ہے، تو قسم توڑ کر کفارہ دینے پر آمادہ ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کو بھیج دیا۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کی فیصلے اور عدالت کو مکمل طور پہ اپنے جھگڑوں میں تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب آپ کو فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں کہ یار یہ کیسا فیصلہ ہو گیا، یہ ہمارے خلاف ہو گیا، یہ ہمارے مطابق نہیں ہوا۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، تب مومن ہوں گے۔
وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پہ دل و جان سے فیصلے کو تسلیم کرنے والے بن جائیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اگرچہ بظاہر ہمارے خلاف ہے لیکن ہمارے حق میں حقیقتاً وہی ہے، ہمارے لیے ہمدردی اور خیر کا باعث وہی فیصلہ ہے جو اللہ اور رسول کا ہے۔ میرے عزیزوں، آج بھی عدالتوں میں بھی جھگڑے جاتے ہیں، کمیٹیوں میں بھی جھگڑے جاتے ہیں، مصالحتی کمیٹیوں میں بھی معاملات جاتے ہیں، اور گھریلو خاندان آپس میں معاملات اور اختلافات ہوتے ہیں، جہاں اللہ اور رسول کا واضح حکم موجود ہے کہ اہل ایمان تمہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، یا تمہیں کوئی صحیح دین کو سمجھنے والا سمجھا دے کہ بھائی تمہاری ضد، تمہاری انا اور تمہارے بلا وجہ کے جھگڑے غلط ہیں، یہاں قرآن کی آیت موجود ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو صحابہ کرام کی طرح اپنے طرز عمل کو اختیار کر کے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنے ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے تسلیم کرنے والا بن جانا چاہیے، نہ یہ کہ ان منافقوں کے راستے پر چل پڑے کہ نہیں جی میری انا کیسے ہو سکتی، میری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں، تیری ناک اللہ رسول کی نافرمانی میں تو کٹ سکتی ہے، اللہ رسول کی فرما برداری میں نہیں کٹ سکتی۔ ناک بچانی ہے تو اللہ رسول کی فرما برداری میں آ۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے فیصلے کو تسلیم کر۔ آج بھی منافقوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ صحابہ کرام کا طرز عمل اور اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔